अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। एपिसोड 84 का आगाज हो गया है। एपिसोड की तरफ आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ कि इसमें क्या हुआ है। जावदार कबीले में सुल्तान सआदुद्दीन कोपेक से कहता है कि जब मैं अपने महल में था तो अर्तुरुल इन जमीनों में मेरे लिए मेरी कान और आंखें बना रहा। उसने मुझे बहुत सी ऐसी मालूमात दी जो मेरे लिए फ़ायदा मंद रही। मैं अर्तुरुल पर पूरा भरोसा करता हूँ और मैं इन ज़मीनों पर अर्तुरुल को सरदार आलम मुकर्रर करता हूँ। सआदुद्दीन कोपेक कहता है कि अर्तुरुल की वफादारी बिल्कुल ठीक है। आपने जो भी फैसला किया है वो बहुत अच्छा किया है। आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर। सुल्तान कहता है कि मैं आज हानली बाजार में कुछ सियासी अमूर पर बातचीत करूँगा और अर्तुरुल और वहाँ बाकी तुर्क कबाइल के साथ अजीम जिरगा भी मुनअक्द होगा और तमाम तुर्क कबाइल को मैं अपना फैसला अपनी ज़ुबान से सुनाना चाहूँगा। अर्तुरुल कहता है कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपकी इस दी हुई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सुल्तान कहता है मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए तुम्हें ये फ़र्ज सौंपा है। सआदुद्दीन कोपेक कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आपने रियासत के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और आप बिल्कुल इस चीज़ के हकदार बनते हैं। अर्तुरुल कहता है कि रियासत के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं इस चीज़ को अपने लिए बाइश शरफ समझता हूँ कि मैं रियासत के किसी काम आऊँगा। उसके बाद सुल्तान वहाँ से चला जाता है और अर्तुरुल भी वहाँ से चला जाता है। सआदुद्दीन कोपेक सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ काराचाइसर किले का मंजर शुरू होता है। वैसुलुस अपने दोस्त कमांडार के पास बैठा होता है और उसे कमांडार कहता है कि अगर एक्तरीना वो खबर हमारे पास ना ला सकी जो हमें चाहिए। वैसुलुस कहता है कि अगर वो नहीं ला सकेगी तो हम जंग बहुत पहले से हार चुके हैं, लेकिन अगर एक्तरीना की खुदावंद ने मदद की और वो हमें पता चल गया कि वो अबू मंसूर नामी ताजर सुल्तान ही है तो फिर हम रियासत को यहाँ पर ही ख़त्म कर देंगे और सुल्तान और वो सआदुद्दीन कोपेक वो ज़रूर किसी आग को हवा देने यहाँ पर आया है। वो बगैर किसी मकसद के इधर उधर नहीं जाता। तो हम इन सब को इकट्ठे ही ख़त्म करेंगे और फिर जीत हमारी होगी और शहंशाह की नज़रों में हमारी इज्जत दोबारा से वापस आ जाएगी। कमांडार कहता है कि ऐसा ही होगा, खुदावंद उस एक्तरीना की मदद करे। दूसरी तरफ हानली बाजार का मंजर शुरू होता है। तुर्गुत तमाम सिपाहियों को हदायत दे रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी परिंदा पर नहीं फड़फड़ा सकेगा। उसके बाद वो सिपाहियों को कहता है कि इनमें से जो तीर अंदाज हैं वो जाकर चढ़ जाएं। दूसरी तरफ एक्तरीना भी वहाँ पर मौजूद होती है। वो छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। एक दुकान के साइड पे वो छुप जाती है। दूसरी तरफ तुर्गुत सिपाहियों को हदायत देता है और वो कुछ सिपाहियों को कहता है, उन तमाम सिपाहियों की जगह बताता है कि वो कहाँ कहाँ पर तयन होंगे और उनको इंतज़ार करना होगा हमारे हुक्मों का। उसके बाद सिपाही भागते हुए चले जाते हैं। तमाम लोग हैरानगी से देख रहे होते हैं कि ये इतनी तैयारियां किस लिए की जाती हैं। तीरंदाज छतों पर चढ़ जाते हैं, कुछ तीरंदाज दूसरी तरफ दुकानों की छतों पर चढ़े होते हैं। इतने में बमसी वहाँ पे आ जाता है। वो तुर्गुत को कहता है कि हमने कुछ ही लम्हात में कितने अच्छे इंतजामात कर दिए हैं। अब सआदुद्दीन कोपेक बेशक बेहोश होकर सोए, उसको कुछ नहीं हो सकता। तुर्गुत कहता है कि ये सारे इंतजामात तुम्हें लगता है कि सआदुद्दीन कोपेक के लिए हैं भाई, उसके लिए तो अपनी उंगली का इशारा ना दें और ये तमाम इंतजामात। बमसी कहता है तो ये फिर किस लिए हैं। तुर्गुत कहता है कि अबू मंसूर ताजर एक्तरीना छुपकर ये सुनने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ जावदार कबीले में सुल्तान और अर्तुरुल इब्नुल अरबी के पास आते हैं। वो अपने खेमे में बैठकर कुरान पढ़ रहे होते हैं। वो इजाज़त मांगते हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं आ जाएं। उसके बाद वो खेमे में आते हैं। इब्नुल अरबी उनके साथ उनको खुशामदीद कहता है और उनके गले मिलता है और कहता है कि बैठ जाएं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे पास आए। सुल्तान और अर्तुरुल इब्नुल अरबी के पास बैठ जाते हैं।
سلطان ابن العربی سلطان اور ارطغرل کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے پتے جڑتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں میرے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے دعا کی درخواست کی جائے، ہم کارا چائسر قلعہ برائی کی جڑ کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ جیسے سلطان اور آپ جیسے سردار ہمیں دیے، آپ دونوں کا اتحاد قائم رکھے۔ دوسری طرف مرکزی خیمے میں سعادتین کو پیک اپنی انگوٹھیاں دیکھتا ہے، وہ پہلے ایک انگوٹھی کھولتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری انگوٹھی کھولتا ہے اور کہتا ہے ایک میں موت چھپی ہے اور دوسری میں زندگی چھپی ہے، اور پھر مجھے کس چیز کا ڈر ہے سعادتین، آخر تم کیوں نہیں یہ کر رہے؟ اس کے بعد وہ خود سے کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا تمام چیزیں تیار ہیں۔ سعادتین کو پہ کہتا ہے کہ ارطغرل کو خبر کر دو کہ ہم راستے میں ہیں۔ اتنے میں وہاں اسلحان آ جاتی ہے۔ اسلحان کہتی ہے آپ یہاں سے ابھی تک گئے نہیں۔ سعادتین کو پہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے، اتنا سب کچھ ہے، مجھے آج تک کبھی کوئی گھٹنوں پر نہیں لے کر آیا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میں تمہیں مجھ سے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اسلحان کہتی ہے کہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، میں یہ سب کچھ اپنے قبیلے کی خاطر کر رہی ہوں۔ سعادتین کو پہ کہتا ہے کیا تمہیں نہیں لگتا کہ مجھے پتا ہے تمہاری آنکھوں میں کسی نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم اپنے قبیلے کی باغ دوڑ سنبھال سکتی ہو اور تم نے یہ مان لیا؟ اسلحان کہتی ہے کہ مجھے یہ امید ارطغرل نے دلائی ہے اور وہ میرا ساتھ دیں گے اور میں قبیلے کی اچھی طرح دیکھ بھال کروں گی۔ سعادتین کو پہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے چھوڑ دوں گا، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ تم ابھی تک ارطغرل کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال پائی۔ اسلحان کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سعادتین کو پیک اسلحان کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی سچ ہے۔ اسلحان کہتی ہے کہ تمہاری یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں یہ سب کچھ صرف اپنے قبیلے کے لیے کر رہی ہوں اور میں یہ کرتی رہوں گی۔ اپنے قبیلے کے لیے میں اپنی جان بھی حاضر کروں گی، اور جب تک میں اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لے لیتی میرے پر کوئی بھی خوشی حرام ہے۔ سعادتین کو پیک بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی میرا غصہ دیکھو گی، ابھی تک تم نے صرف میری محبت دیکھی ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور سلطان ابن العربی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ اللہ آپ دونوں کا اتحاد قائم رکھے، اور اس میں اتحاد میں بہت برکتیں ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فتوحات ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ کل ہانلی بازار میں جرگہ منعقد ہونے جا رہا ہے، ہم اس کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ دعوت قبول کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ سعادتین کو پیک ہانلی بازار کے راستے میں ہے اور انہوں نے پیغام بھجوایا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اور سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف مرکزی خیمے کے سامنے سلطان باہر آتا ہے اور وہ اپنے سپاہی جابر کو کہتا ہے کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، تم اس کے لیے تیار رہنا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ سعادتین کو پیک کہتا ہے یہ راز راز ہی رہے۔ دوسری طرف ارطغرل اسلحان کو بتاتا ہے کہ کل جرگہ ہے، اور اسلحان کہتی ہے یہ میرے لیے باعث شرف بات ہے کہ میں اس جرگے میں اپنے بھائی کی نمائندگی کروں گی۔ سعادتین کو پیک کہتا ہے ہاں صرف تب تک جب تک نیا سردار منتخب نہیں ہو جاتا۔ اسلحان کہتی ہے کہ سردار منتخب ہونے کے بعد بھی میں اپنے قبیلے کی مدد کروں گی۔ سعادتین کو پیک کہتا ہے ہاں تم نائب سردار بن کر مدد کرو گی۔ اسلحان کہتی ہے کہ میں اپنے قبیلے کو اور اپنے بھائی کی شہادت کو اور باقی قبیلے کے سپاہیوں کی شہادت کو رائے گاہ نہیں جانے دوں گی، اور میں ایک بہادر خاتون کی طرح لڑوں گی۔ سلطان کہتا ہے کہ اگر کوئی سلطان یا تمہارا بھائی تمہاری یہ باتیں سنتا تو وہ تم پر بہت فخر کرتا۔ اسلحان کہتی ہے کہ بہت شکریہ ابو منصور۔ اس کے بعد اسلحان ارطغرل کو کہتی ہے کہ میں کل جرگہ جہاں منعقد ہو رہا ہے وہاں پر ضرور آؤں گی۔ ارطغرل کہتا ہے چلے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ حلیمہ اور حائمہ خاتون اپنے خیمے میں ساوچی کے ساتھ مصروف ہوتی ہیں، وہ اس کو جھولے میں ڈالتی ہے۔
حلیمہ ہائمہ کو کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلطان ان زمینوں پر کیوں آئے ہیں؟ ہائمہ خاتون کہتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ان زمینوں پر حالات کتنے خراب ہیں؟ کارا چیسر قلعے میں ان ظالموں نے کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے؟ سلطان اسی مسئلے کے حل کے لیے آئے ہوں گے۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں ارطغرل کو کچھ نہ ہو جائے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہے کہ ہمیں اپنے سلطان کے لیے اپنی جان بھی حاضر کرنا گوارا ہوتا ہے، اور ارطغرل کو کچھ نہیں ہوگا، اسے اپنی حفاظت کرنا آتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ انہوں نے اگر آنا تھا تو وہ بیس بدل کر کیوں آئے؟ ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ان کا یہ وہی بہتر جانتے ہیں۔ دوسری طرف کارا چیسر قلعے میں ویسلوس اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک ایکٹرینا سے کوئی خبر نہیں آئی، اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ایپیسوڈ، اور ایک دفعہ پھر سے میرا چینل سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کریے گا تاکہ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ ہو۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ دوسری طرف ہانلی بازار میں سلطان اور ارطغرل آ رہے ہوتے ہیں، تمام تیاریاں منعقد کی گئی ہوتی ہیں۔ ترگت سپاہیوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پیش آنا ہے، اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔